علم سے ہمیشہ دین اسلام نے اس کی طرف ترغیب دلائی اور اس سے محبت کرنے کا حکم دیا. علم کی بنیاد دین اسلام نے رکھ دی. پہلی وحی اللہ نے جو نازل فرمائی اقرا، پڑھو. جب پڑھنے کا ذکر ہے تو آپ جو جو چیزیں پڑھنے کی ہیں، جو چیزیں نفع بخش ہو سکتی ہیں، انسانیت کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں، فائدے مند ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کو پڑھیے. آپ پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، بچوں کو اس میں آگے لے کر جائیے. لیکن ان چیزوں کو پڑھ کر کہیں بھی کسی قسم کی اگر خدا نخواستہ ذہن میں نیگیٹیوٹی پیدا ہو، دین سے کسی قسم کی دوری پیدا ہونے لگے، یا وہ چیز اس قدر غالب آنے لگے کہ قرآن و حدیث پیچھے جانے لگے، تو بس اس اینگل کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. اب یہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے نا، قرآن باقاعدہ اس کا مطلب دعوت دے رہا ہے، کائنات کے اندر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے. اور جب آپ کائنات کے اندر غور کرنے کے لیے نکلیں گے تو پھر فلکیات بھی آئیں گی اور ارضیات بھی آئیں گی، آپ کا جناب فزکس بھی آئے گا، بایولوجی بھی آئے گا، زوئولوجی بھی آئے گا. یہ سارے جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، طبعیات، حیاتیات، حیوانیات، مختلف ناموں سے عربی میں اور انگلش میں جو ذکر کیا جاتا ہے، اور پورے اب تو خیر وہ فیکلٹیز بن گئی. ان تمام علوم کے لیے الگ الگ اور پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں، ڈاکٹریٹ ہو رہا ہے، ہر فن پر، اور کتابیں لکھی جا چکی. قرآن مجید نے کتنے جامع لفظوں میں ان تمام علوم کی طرف اور اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے واضح طور پہ اشارہ فرما دیا. کیا فرمایا؟ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی. اور ابھی آپ نے سنا کہ عقل بھی انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، قرآن بھی اس کو یہاں ریلیٹ کر رہا ہے. لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں. اسٹڈی کریں کہ تاکہ ہمیں جب اپنے بچوں میں، دوستوں میں، اپنی گیدرنگز میں کہیں اگر کوئی نیگیٹیوٹی نظر آئے تو ہم اس کی اصلاح کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں خبر ہی نہ ہو، ہمارے بچوں میں نیگیٹیوٹی آتی جا رہی اور ہمیں خبر ہی نہ ہو. یہ اگر ہمیں آج معلومات رکھنا ضروری ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم. علامہ اقبال نے بڑی اہم بات فرمائی ہے. ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. یعنی ساتھ ساتھ تعلیم کے الحاد بھی چلا آ رہا ہے، بے دینی بھی اب چلی آ رہی ہے. ہم نے بھیج دیا پڑھنے کے لیے باہر، سائنس پڑھنے کے لیے، سائنس میں مزید آگے بڑھانے کے لیے اس کو ہم نے باہر بھیج دیا تاکہ اور زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، ہائی ایجوکیشن حاصل کرے. اچھی بات. قرآن و سنت کو ہم نے ایک محدود پیمانے پر اس کو تعلیم دی، سائنس کے حوالے سے ہم نے اس کو مزید ترقی کے لیے باہر بھیج دی. لیکن علامہ جو فرما رہے، علامہ اقبال کی کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. وہ بے دینی جب ساتھ آئی تو بعد میں پھر آنکھیں کھلی، لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا.